ایک عظیم اور پھیلی ہوئی سلطنت تھی جہاں کا بادشاہ اپنی سادگی، انصاف اور نرم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ رعایا کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور اسی اعتماد کی وجہ سے اس نے حکومت کے زیادہ تر انتظامی معاملات اپنے وزیر کے سپرد کر رکھے تھے۔ یہی وزیر بظاہر نہایت دیانتدار، ایماندار، عبادت گزار اور دانا نظر آتا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں لالچ، اقتدار کی ہوس اور لالچ کی بھوک پل رہی تھی۔ شروع میں اس نے چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے اپنائے، کبھی کاغذات میں ہیر پھیر، کبھی خزانے کے حساب میں معمولی فرق۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کے نام پر غیر اعلانیہ احکامات جاری کرنا شروع کر دیے۔ وہ شاہی مہر کی نقل تیار کروا چکا تھا اور اسی جعلی مہر سے فرمان لکھوا کر مختلف علاقوں کے حاکموں کو بھیجتا کہ نئے ٹیکس عائد کیے جائیں۔ کسانوں سے اناج کے نام پر دگنا حصہ وصول کیا جاتا، غریبوں سے حفاظت کے بدلے رقم لی جاتی، بازاروں میں تاجروں کو دھمکایا جاتا کہ اگر وزیر کا حصہ ادا نہ کیا تو ان کے کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ وزیر نے اپنے خاص کارندے مقرر کیے ہوئے تھے جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں سے مال اٹھاتے، بیواؤں اور یتیموں تک کو نہ بخشتے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا تو اس پر بغاوت یا بدتمیزی کا جھوٹا الزام لگا کر قید میں ڈال دیا جاتا۔ قحط کے دنوں میں سرکاری گوداموں کا اناج خفیہ طور پر باہر کے ملکوں میں فروخت کیا جاتا اور عوام کو بتایا جاتا کہ خزانہ خالی ہے۔ وزیر خود عالیشان مہر نما گھر میں رہتا، سونے چاندی کے برتن، ریشمی لباس اور محافظوں کی قطاریں اس کے تکبر کو اور بڑھا دیتی تھی۔ عوام آہستہ آہستہ بدحال ہو گئی، مگر وہ بادشاہ کو برا نہیں کہتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ بادشاہ نیک ہے مگر اس کے قریب بیٹھا شخص زہریلا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ نے محسوس کیا کہ خزانے کے حسابات بگڑ رہے ہیں۔ دعاؤں میں خوشحالی کے بجائے آہیں شامل ہو گئی ہیں۔ اس نے بغیر اعلان کے ایک وفادار شخص کو عام شہری بنا کر سلطنت میں گھومنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے گاؤں گاؤں جا کر دیکھا کہ وزیر کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جعلی فرمان دکھا کر زبردستی مال لیا جاتا ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں بلکہ قیمت لگی ہوتی ہے۔ ہر ثبوت خاموشی سے جمع کیا گیا۔ ایک دن دربار لگا تو بادشاہ نے سب کے سامنے وزیر کو بلایا، ایک ایک کر کے سوالات کیے، حسابات رکھے گئے، گواہ پیش کیے گئے۔ وزیر پہلے تو جھوٹ بولتا رہا، مگر جب جعلی مہر، خفیہ خزانے اور لوٹے گئے مال کے ثبوت سامنے آئے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زبان لڑکھڑا گئی اور آخر کار اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے بادشاہ کے اعتماد کو سیڑھی بنا کر عوام کو لوٹا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ جو شخص اقتدار کو امانت کے بجائے تجارت سمجھے وہ رعایت کا مستحق نہیں۔ وزیر کا تمام مال ضبط کر کے سرکاری خزانے میں واپس کیا گیا۔ اسے عہدے سے ہٹا کر عوام کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جن لوگوں کا مال لوٹا گیا تھا انہیں واپس کیا گیا اور وزیر کو باقی زندگی عام قیدی کی طرح گزارنے کی سزا دی گئی۔ وہی شخص جو کبھی تخت کے قریب بیٹھتا تھا اب زمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اور سلطنت میں ایک بار پھر یہ اعلان بون اٹھا کہ ظلم وہ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ مزید ایسی کہانیوں اور قصوں کے لیے ہمیں فالو کریں۔